اب بھائی صاحب باقی تو تنقید کا ٹھیک ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، انہوں نے آپ کو سنگ دل اور صفاق کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا ہماری بہن پلوشا خان صاحبہ نے کہ شاید آپ لوگوں کو یا حکومت کو موت کا خوف نہیں ہے، کسی نے نہیں مرنا، وہ باتوں کا جواب آپ دیں، لیکن چلے جس نے بھی آپ تنقید تو یہی ہو رہی ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو کنسیڈر کیا جائے اور واقعی سوچا جائے کہ کیا حکومت اس لیول پہ جا سکتی ہے کہ ایسے کرائسس میں وزیراعظم یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی اگر وہاں گئے تو اور اگر واقعی یہ مطالبہ واپس انہوں نے نہ لیا لوائقین نے تو ہم کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں منیب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنا یہ مشکل سائیڈ ہے میری اس وقت بیٹھ کے، تو ایک طرف جو ہے لوگوں کی 10 لوگوں کے گلے کٹے ہوں 11 لوگوں کے، اور باقی مجھے ظاہر میں اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ جیسا کہ باتیں ہوئیں کہ ایسا کہنا جس طرح کہ ہمیں شاید احساس نہیں ہے یا شاید ان کو زیادہ احساس ہے، تو جیسے پتہ نہیں مریم صاحبہ وہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں یا مولانا فضل الرحمان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا بلاول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان نہیں گئے، تو باتیں کرنے بڑی آسان ہوتی ہیں، یہ تو مطلب بہرحال پھر میں کیا بات کروں، پھر وہ بات ایلیگیشن فور ایلیگیشن آ جائے گا کہ یہ بھی بیٹھ کے یہاں سے ٹویٹیں کر رہے ہیں، ہمارے تو 10 ذمہ دار وہاں جا چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی واپس آئے ہیں، اگر ظاہر ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعہ ہونا ہے، اور اس کے بعد جو یہ ابھی بتائیں گے مجھے کیوں نہیں گئے مریم نواز شریف صاحبہ بھی اور بلاول صاحب کیوں نہیں گئے؟ مریم صاحبہ جا رہی ہیں بھائی، پتہ تو ہے نہیں، اب جب جائیں گی تو بات کریں گے، آپ اپنی باری پہ بولیے گا ٹھہری، یا آج 4 دن سے وہ بیٹھے ہیں، اگر عمران خان بطور اپوزیشن اگر ابھی بھی اس طرح نہ کیا کریں نا، آپ بدتمیزی کرتی ہیں، لوگ سننے والے پر خراب ہو جاتا ہے، اپنی باری پہ بولا کریں۔ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ اچھا اوکے آپ کریں خون پہ سیاست، ابھی بھی آپ کو عمران خان کو سر پہ بٹھا کے رکھے، آپ نے نعوذ باللہ پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا، وہ انسان نہیں ہے شاید، میں نے کون سی گستاخی فرما دی آپ کے ساتھ؟ اچھا اب میں آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا، اب اپنی بات ہے، اچھا چلیں پلیز ہم یہ اچھا پلیز ارے یا اتنا سیریس پلیز بھائی صاحب، اچھا بھائی صاحب پلیز نہیں ہوگا دکھ، میری کمیونٹی ہے وہ، میرے لوگ ہیں وہ، میرے رشتہ دار مرے کوئٹہ کے اندر بلاسٹ میں، تو جائیں آپ جا کیوں نہیں رہی، آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، آپ کو جانا چاہیے، جا کیوں نہیں رہی، تمہیں بلا رہے ہیں، جاؤ نا، تمہارا وزیر اعظم اچھا پلیز دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ پلیز یہ ماحول پلیز نہیں یہ پلیز اس پہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے، پلیز میں کیا کر رہے ہیں آپ نہیں عظمہ بخاری صاحبہ پلیز دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز یہ تم پہ نہ جائیے پلیز، میں بھی تکلیف اور دکھ سے کہہ رہی ہوں کہ ایسے نہ کریں، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سب کو ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، آپ اپنی باری پہ بولیں میں بات کر رہا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس طرح کا سیریسنس گورنمنٹ کو دکھانی تھی وہ دکھائی اور دکھائی جا رہی ہے، باقی اگر جو ہمیں الزامات دے رہے ہیں وہ جیسے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جب یہ کوئی جائے گا تو اس وقت بات ہوگی، اپوزیشن کا کوئی بھی ذمہ دار ابھی تک وہاں نہیں گیا، اور میں ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت سے نہ مانتے، مریم صاحبہ سے مان جاتے، یا شاید بلاول صاحب جاتے تو کوئی ریفرنس دیتے تو مان جاتے، کم از کم یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ جس تکلیف میں لوگ اپنی سیاست نہ کریں، جا کے کم از کم تدفین کرائیں، ظاہر ہے جو ان کی چلے گئے پیارے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، یہ جو کہہ دینا کہ فلاں سحر پہ گیا ہوا ہے، فلاں روایت نہیں ہے، روایت کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ جنازے تدفین نہ کرنا اور اس پہ مطالبات رکھنا، میں اس کی بات کر رہا تھا، ان کے کسی پروٹیسٹ کی کسی اس کی بات نہیں کہتا، میں منیب پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ بڑا آسان ہے کہ لاشیں پڑی ہوں اور ان کی سائٹ پہ جا کے سیاست کرنا، اور یہ مشکل ہے حکومت کی طرف سے بیٹھ کے بھائی صاحب میرے سوال کا جواب بار بار ایک ہی سر میرے سوال کا جواب میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ خدشہ ہے آپ کی حکومت کو کہ وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے وہ نہ ڈیزالو کرنی پڑ جائے، گورنر رول نہ لگانا پڑ جائے، کیونکہ لوائقین تو مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور شاید یہی خوف ہے وزیراعظم کو کہ اگر وہاں جائیں گے اور یہ مطالبہ نہ ختم ہوا تو وزیراعظم کے لیے بڑی امپاسبل سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ منیب وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے، وزیر اعظم وہ چھپ کے بیٹھنے والے آدمی نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید یہاں پہ مناسب نہیں ہے آج بیٹھ کے کرنا کہ ان چیزوں کے کیا کانسیکوینسز کیا نقصانات ہیں، میں اب وہ اس طرح کا موضوع اس طرح ہے کہ آئی ایم آن دا رانگ سائڈ، تو اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیاست نے کہا نہیں، میں اس پہ جواب دے رہا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں،
کہ یہ بات نہیں ہے خدا نہ خاصا کہ کوئی حکومت بچانی ہے یا ایک طرف کوئی ٹیررسٹ ہے اور ایک طرف حکومت ہے اور ہم ٹیررسٹ کو چھوڑ کے حکومت بچا رہے ہیں. واقعہ ہو گیا ہے دہشت گردی کا, بہت ہی اندوناک واقعہ ہے, اس کے پیچھے جانا ہے, ریاست نے جانا ہے, ذمہ داری ہماری ہے, اور کوئی حکومتیں میٹر نہیں کرتی ہوتی انسانی جانوں سے. لیکن یہ بات جو کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ وہ جائیں گے, کچھ باتیں اس وقت اور آج کے دن میں میرے کرنی کی بنتی نہیں ہے, ان کو آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے دیں جو کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کا ادراک حکومت کے ایوانوں میں ہے. اگر اسامہ ستی کے معاملے میں ادارے کی غلطی تھی تو اسی وقت ایکشن ہوا, بندوں کو اریسٹ کیا, ان پہ 780 لگایا, ان کو گرفتار کیا, ان پہ قتل کے مقدمات کیے, آئی جی کو بدل دیا. یہ ہوتی ہے ریاست کا رسپانس. یہ نہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے قتل ہوئے, شہباز شریف نے قتل کروائے, خود 100 بندوں کو گولیاں مروائیں اور آج تک ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. چلے اس کا جواب کہ واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ سیاسی نہیں ہے. اچھا میں اس کا جواب, ٹھیک ہے, اس کا جواب بات کریں گے تو ہم راؤ انوار کی بھی بات کریں گے جو ٹھیک. اچھا چلے اس کا جواب یہ دونوں دے دیں گے. ٹھیک ہے, اب رانگ سائیڈ پہ ہیں آج کیونکہ آپ کے لیے مشکل معاملات ہیں. ایک انفارمیشن ضرور ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ٹویٹ ضرور کیا ہے کہ میں اپنے والد محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت پر انشاءاللہ کل یہ التجا لے کر اپنے بہنوں اور بھائیوں کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ اپنے پیاروں کی میتیں اللہ کے حوالے کر دیں. مجھے یقین ہے وہ اپنی بیٹی کی درخواست رد نہیں کریں گے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ ہے جی, تقریباً 50 منٹ پہلے انہوں نے, 1 گھنٹہ پہلے تقریباً انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے. میں ذرا عظمہ بخاری صاحبہ پہلے آپ کے پاس, ایک تو دیکھیے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے, چلے مریم صاحبہ نے آج اناؤنس کر دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں یہ نہیں گئی تھی حکومت, تو مریم نواز شریف صاحبہ کو آج خود چلے جانا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کی ہدایت تو چلے اب انہیں آ گئی, پہلے ان کو چلے جانا چاہیے تھا وہاں پر. دیکھیے منیب, وہ آج بھی جانا چاہ رہی تھی اور لیکن ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ پی ڈی ایم کا ایک وفد جو ہے وہ جائے آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ جائیں, تو انہوں نے آج اپنا پروگرام کینسل کر دیا. لیکن لواحقین کی کوئی شرط مریم نواز کے آنے کی نہیں ہے. لواحقین جو ہے وہ اس ریاست کے جو شہنشاہ ہیں ان کو بلانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں. اور اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے تب وہ چلے گئے تھے نا, اور جا کے کہہ رہے تھے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور آنا چاہیے. اور کیوں نہیں آنا چاہیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ عمران خان کی ذات اور زندگی وہ سب سے قیمتی ہے. باقی یہ حقیر لوگ ہیں, کیڑے مکوڑے جو مارے جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میرا کوئی سیاست کرنے کا پروگرام ہے اور یہ سیاست ان کے ساتھ بڑا ٹائم ہمارے پاس نپٹنے کے لیے. لیکن یہ تکلیف جو ہے نا, یہ کہ میں نے صرف سنا تھا, آج یقین ہو گیا ہے یہ پچھلے 3-4 دن سے کہ انسان جب حکومت میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ بالکل امیون ہو جاتا ہے. اس کو یہ عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. مر جانے سے ثانیہ ساہیوال بھی ہوا تھا, یاد ہے آپ کو, انہوں نے انصاف دلانا تھا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے وہ بچوں کو بلا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بلا کے ان سے اور یہ جا اور وہ جا. آج تک ثانیہ ساہیوال والوں کو انصاف مل گیا. طاہر داوڑ کا ہوا تھا نا, یاد ہے نا آپ کو, طاہر داوڑ کو بھی وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اس سے تعزیت کرنے کی کوشش کی اور پیسے پکڑائے اور بھیج دیا. ماڈل ٹاؤن کی جہاں تک بات کرتے ہیں نا, میں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے اب مجبور کیا انہوں نے کہ میں سیاسی بات کروں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا جو قائد انقلاب تھے نا آپ کے سیاسی کزن, ان کو بلا لیں, انہیں کہیں لندن کی چھٹیاں, کینیڈا کی چھٹیوں سے واپس آئیں, آ کے اپنا کیس پرسو کریں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سر میں گولیاں کیسے لگتی ہیں جب پولیس سامنے ہوتی ہے, اور وہ گولیاں کیسے چلی تھی, وہ کس نے چلوائی تھی. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کیے, وزیر قانون بھی سٹیپ ڈاؤن کیے, اور ہم آج بھی چاہتے ہیں. اور انہوں نے, ایک منٹ, ایک آخری لائن کہہ دوں, پوری قومی اور صوبائی کیبنٹ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم سمیت, انہوں نے جو ہے وہ ساری نومینیٹ کی. عظمہ بخاری صاحب ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ختم کر دیا. میں خود کہہ رہی ہوں ہمیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف دلائیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی حکومت کو ایکیوز, آپ نے حکومت پہ کہا, فرمایا آپ نے کہ یہ سنگ دل بھی ہیں, صفاق بھی ہیں, یہ سیاست بھی کرتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, آج پی ڈی ایم کا جلسہ, مولانا فضل الرحمان, پی ڈی ایم کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہے, واقعہ ہے, اور وہاں پر لوگ میتیں لے کے بیٹھے ہیں, تو بھئی پی ڈی ایم اپنا پروگرام کینسل کر دے, پوسٹ پون کر دے. وہاں جلسے ہو رہے ہیں, تقاریر ہو رہی ہیں, اور ان جلسوں کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے. وہ مولانا صاحب کی آج کی تقریر آپ سن لیجئے. کیا یہ نہیں تھا ٹھیک کہ مولانا اس کو, یا آپ لوگ سارے سجیسٹ کرتے کہ بھئی اتنا واقعہ ہو گیا ہے, وہاں لوگ میتیں لے کے بیٹھے ہیں اپنی, تو پوسٹ پون کر دیں, ماحول نہیں ہے ایسا اس وقت ملک کے اندر. دیکھیے آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ, یا میں نے جیسے پہلے گزارش کی
کہ ایک وفد کی صورت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ وہاں جانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرط ہے تدفین کے لیے؟ یہ شرط نہیں ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہے, سینٹ کی توڑ جوڑ کے لیے جو ہے وہ آج گورنر کے پی پی بلایا ہوا تھا, اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی موجود تھے, سینٹ کے اجلاس کے لیے. مطلب آپ سینٹ کی الیکشن کے لیے توڑ جوڑ کر سکتے ہیں, آپ ترجمانوں کے ساتھ روز میٹنگ کر سکتے ہیں, کتوں کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں, لیکن وہ جو 11 لاکھ حکومت سے آپ کے پاس سوال ہے. بالکل ہے جی.